صلوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من قدمت۔ آج کا میرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ یہ بہت ہی حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے، اور یہ معراج النبوت سے میں نے لی ہے، اور اس میں پورا واقعہ درج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جانب طور اذ نادیناہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تورات کی الواح عطا ہوئی تو آپ علیہ السلام مسرت و سرور میں وادی طور میں کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں عطا کرنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ وہی آئی موسیٰ، میں نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نگاہ کی تو تمہارے دل سے متوازہ مجھے کوئی بھی دل نہ ملا، یہی وجہ کہ میں نے تمہیں اپنے رسالت اور کلام سے سرفراز سنوایا۔ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا لے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ مزید فرمایا کہ توحید اور حب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا خاتمہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی محبت تیرے توحید کے ساتھ وابستہ ہے اور جس کا اسم گرامی موت کے وقت بھی ضروری ہے؟ فرمایا، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا نام نامی تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے عرش عظیم کے کنگروں پر لکھ دیا تھا۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تمہاری بات تمہاری زبان سے ہے، اور تمہارا خیال جیسے دل سے ہے، تمہارا روح جیسے بدن سے ہے، تمہارا نور بصیرت آنکھ سے ہے، تمہاری سماعت جیسے کان سے ہے، تمہاری آنکھوں کی سیاہی تمہاری آنکھوں کی سفیدی سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری آرزو اور میری تمنا تو یہی ہے کہ میں تیرے قریب تر ہو جاؤں۔ فرمایا، موسیٰ، پھر میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بے پناہ درود پاک پڑھو، اور بنی اسرائیل کو پہغام پہنچا دو کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا اس کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہوگا، اسے دوزخ کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے حجابات میں چھپا دیا جائے گا، وہ میرے دیدار کی دولت سے محروم رہ جائے گا، وہ مردود بنا دیا جائے گا، کوئی فرشتہ اس پر رحم نہیں کرے گا، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، فرشتہ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، مجھے بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کے درود کے بغیر تیرا قرب مجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت و دوزخ، آفتاب و مہتاب و نیل و نہار، ملائکہ مقرنین، انبیاء مرسلین، حتیٰ کہ تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر تم بھی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کرو گے اور اس پر درود نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، ان کی رسالت و فضیلت کی گواہی دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ بے پناہ درود پڑھوں گا۔ اگر ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے اس کا سوال ملنا چاہیے، کیا میں تیرا زیادہ محبوب ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ؟ موسیٰ، تم میرے کلیم ہو۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تم میرے کلیم ہو، محمد میرے حبیب ہیں۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس سے میں چاہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے اور ہر جو چیز اللہ کو پسند ہو اسے بجا لائے، مگر حبیب وہ ہوتا ہے خدا اس سے محبت کرے اور وہ جو چاہے وہ خدا کرے۔ کلیم رات بھر قیام کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، متواتر 40 روزے رکھتا ہے، 40 راتیں بیدار رہتا ہے، پھر جا کر وادی سینا پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہا ہو، خدا جبرائیل علیہ السلام کو دروازے پر بھیجے اور اس کے آنکھ جھپکے اور اوپر لے آئے اور اس مقام حاصل ہو کہ میرے کسی مخلوق کو نصیب نہ ہو۔ اے موسیٰ، میں نے تم سے اس وقت کلام کیا جب تو
تم طور سینہ پر تھے، میں اپنے حبیب سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں جب وہ کعب کوثر ادنا کے مقام پر ہے۔ معرض النبوت جلد 2 سے لی ہے، اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے نبی پر جو رسالت پہ تسلیم نہیں کرتا اور اس پر درود نہیں بھیجتا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرو گے اور درود نہیں بھیجو گے تو آپ کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو رسالت کو تسلیم کیا اور کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ ان پہ درود بھیجوں گا۔ آج وہ دن ہے جو ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام سے دور ہو گئے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں پہچانتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس حدیث مبارکہ میں جو آپ بیان کی ہے وہ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ سمجھ ہے، ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من اعطال سے برکت۔